الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ پوری زندگی تم کسی حرص اور لالچ میں رہے اور ناموری شہرت، بڑائی، دنیاوی ترقی میں ایک دوسرے سے تم مقابلہ بازی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اس حرص نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں جاؤ۔ کتنا حرص زیادتی کا، بڑائی کا! صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لو کان لابن آدم بادیان من مال، اگر انسان کو مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی مل جائے، اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ہاں جو پلٹ آئے اللہ بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ، وہ اللہ سے غافل ہو گیا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حرص نے اسے آخرت بھلا دی ہے۔ حالانکہ یہ حرص، لالچ، یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کا 2 چیزوں کا حرص اس کے دین کو تباہ کرتا ہے۔ 2 چیزوں کا حرص، ایک مال کا حرص اور دوسرا شرف، بڑائی، شہرت، ناموری، عہدیداری، اس کا حرص۔ ان 2 چیزوں کا حرص انسان کے دین کا تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثریت ہے کہ انہیں اسی دنیا اور بڑائی کے حرص نے غافل کر کے رکھ دیا۔ کس سے غافل؟ دین سے غافل کر کے رکھ دیا، آخرت سے غافل کر کے رکھ دیا، اور اسی غفلت میں حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی، موت تک تمہاری یہ غفلت طاری نہیں، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی گئی غفلت کا یہ نشہ بڑھتا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، ایک حب المال اور دوسری طول العمر، مال کی محبت۔ انسان جتنا بڑا ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا وقت کم ہو رہا ہے، اس کا دورانیہ ختم ہو رہا ہے، وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مال کی محبت اور بڑھ رہی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ مال کی محبت ہی ہے۔ کتنا ایسے لوگ ہیں جو بزرگی میں پہنچ گئے، اب ان کے اوپر کوئی بات نہیں، کوئی بوجھ نہیں، اولادیں کو بوجھ اتار چکے، اکیلے ہیں، ان کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں پڑی ہیں،
لیکن مال کی محبت اتنا ہے کہ اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے میں ڈر لگتا ہے. وہ گن گن کے سوچ سوچ کے دیتے, حالانکہ مال یہی پڑا رہے گا. اور دوسرا ہے وطول العمر, لمبی زندگی کی خواہش. انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے اور جیوں اور جیوں اور جیوں. طول العمر کلا سوف تعلمون, حتمی بات ہے, ان قریب تمہیں تمہاری اس غفلت کا انجام معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, بس تھوڑی دیر ہے, ابھی تمہیں پتا چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ تمہیں یقین کا جاننا آ جاتا. جانتے تو ہو, کاش کو اس میں یقین آ جاتا. یقین نہیں. لا ترون الجحیم, ضرور جہنم تمہارے سامنے آئے گی. ثم لا ترونها عین الیقین, پھر ضرور تم یقین کی آنکھ سے اسے دیکھو. بدلا آپ بھی ہے, سنتے آپ بھی ہو, دیکھتے آپ بھی ہو, تمہارے سامنے کتنا بچ جا رہے ہیں, لیکن یقین پھر بھی نہیں آتا. اس وقت تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ایک ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی لذت, معمولی سے معمولی نعمت بھی ایسے نہیں ہے جس کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے سوال. اس کے باوجود کوئی آخرت کی اس جواب دہی سے, اللہ کے سامنے اس پیشی سے غافل رہے اور دنیا کا ہو کے رہ جائے, پھر ایسے غلیظ انسان کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی. صحیح بخاری کی روایت ہے, تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والخبیثہ, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, گر جائے وہ شخص جو درہم اور دینار کا بندہ ہے. اس نے روپے پیسے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اس نے اپنا آقا روپے پیسے کو سمجھ رکھا ہے. اس کے ہاں بڑا وہی ہے جس کی بات کریں. اس کے ہاں بڑائی کا معیار دنیا کی تعداد ہے. اسی لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو روپے کا بندہ کہا, روپے کا غلام کہا. درہم اور دینار کا غلام ہے یہ شخص, یہ تباہ برباد ہو جائے. ایسے شخص کے لیے رسوائی ہو دقت ہو جو دنیا کی جھوٹی خواہشات, دلکش نظاروں اور چاہتوں اور گناہوں کے بدلے جنت جیسی عظیم نعمت کا سودا کر دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے ذلت ہو جس نے جبار کو غضبناک کیا اور اس کی غفلت میں, اس سے غفلت میں اس نے زندگی ضائع کر دی. ایسے شخص کے لیے رسوائی اور ذلت وعد الخبیثہ, اور اس شخص کے لیے بھی تباہی اور ذلت اور رسوائی ہو جو اسی فکر میں رہا کہ میرا لباس اچھا ہو, میری پوشاک اعلیٰ سے اعلیٰ ہو, اور پھر اسی کو اپنی بڑائی تصور کرتا رہا. اور پھر ظلم پہ ظلم یہ کہ لباس تو اللہ نے ستر کے لیے دیا تھا, جسم ڈھانپنے کے لیے دیا تھا, لیکن اب وہ
لباس کو اپنی بڑائی اور نمود و نمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور پھر اسی لیے بے پردگی سامنے آتی ہے، ٹائٹ لباس سامنے آتے ہیں۔ لباس اس لیے تو نہیں ملا تھا، یہ تو اللہ کی نعمت تھی، جس کو قرآن نے اللہ کی نعمت تھی، جس نعمت کے مطابق پوچھ ہوگی وہی لباس اب بندہ اس لباس کا غلام بن گیا، دنیا کے اعلیٰ لباس کو سب کر سمجھا، اور پھر اس لباس کی نمود و نمائش اتنا تک ہوئی کہ اسلام کی بیٹی جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتی ہے، اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہلاتی ہے، وہ تنگ لباس پہن کے، باریک لباس زیب تن کر کے، ننگے سر بے پردہ ہو کے دنیا کے سامنے اپنی نمود و نمائش کرتی۔ یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے بڑے شہروں کو چھوڑ، اسی شہر میں ایک چھوٹے شہروں عام حالات میں چھوڑ دیں، ہماری شادیوں میں بے پردگی، ٹائٹ لباس، ہر عورت کی یہ خواہش، یہ کوشش کہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ نظر، اور یہ ایک ایسی خرابی ہے، اس کے مطابق بڑی وعید آئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے دو کی روایتیں، صنفان من امتی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، میری امت کے دو کی روایتیں، من اہل النار، جو جہنمی ہے، لم ارى بعد، لیکن ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے، یعنی آپ کے دور میں ایسے لوگ نہیں تھے۔ بات کی پیداوار، قیامت کی نشانی، میری امت کے دور کی وجہ سے جہنمی ہے، میں نے نہیں دیکھے، ابھی نہیں آئے، آئیں گے اور آ چکے۔ اور میں سے ایک کا بیان فرمایا نساء کاسیات عاریات، میری امت کی خواتین جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے، ننگا تو وہ ہوتا ہے جس کے جسم پہ لباس نہ ہو، ادھر آپ فرما رہے ہیں لباس پہن کے بھی ننگی ہوگی۔ کیوں؟ لباس کامل نہیں ہوگا، لباس پوری طرح ڈھانپے گا نہیں، لباس ٹائٹ ہوگا، لباس باریک ہوگا، لباس کے باوجود جسم ننگا ہوگا، یا کم سے کم اوپر سے پردے کی چادر نہیں ہوگی، لباس پہن کے بھی ننگی ہوگی۔ ایسا کیوں کریں؟ مائلات مغیلات، اصل ان کے دل میں مردوں کی طرف لوچ ہوتی، مردوں کی طرف مائل ہونا، اور مغیلات مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، انداز ایسا اپنائے گی کہ نہ دیکھتا ہوا بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ ان کے سروں پر اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے پڑے ہوں گے۔ میری امت کی عورتیں ہیں لیکن لا يدخلن الجنہ، لا يرین الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت کو دیکھے گی تک نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی میلوں تک دور ہے، لیکن جنت سے ان کو اتنا دور رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں چھوڑے۔ اتنا خطرناک کام، ٹائٹ لباس، تنگ لباس پہننا، باریک لباس پہننا، بے پردگی اختیار کرنا، اتنا گھناؤنا جرم
اتنا خطرناک گناہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان کسی کو اپنی بڑائی سمجھے، کسی کو اپنی اونچائی سمجھے کہ جی ہم ماڈرن ہیں. ماڈرن جسے دین اسلام نے قدیم جہلیت کہا ہے، دین اسلام نے جس کو دور جہلیت کی قدیم نمود و نمائش کہا ہے، آج اسی کو جدیدیت کے نام میں کیا جاتا ہے اور اسی میں بڑائی کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اور اے دیگر مسلم خواتین، دور جہلیت کی طرح اپنی دیو و زینت، اپنی نمود و نمائش نہ کرو. اب تم مسلمان ہو، اب تم اسلام میں آ چکی ہو. یہ دور جہلیت کی قدیم رواج ہے، یہ قدیم جہلیت ہے، اور ہم اسی کو ماڈرن کے نام پہ کریں جس کو اسلام جہلیت کریں. وجہ کیا بنتی ہے؟ دنیا کی شہرت، ناموری، بڑائی، کسی کو اونچائی کا ظاہر کرنا اسی کے ذریعے، جبکہ یہ تو آخرت کی ذلت کا سبب ہے. دنیا میں کوئی بندہ یہ خواہش کرے کہ اس انداز سے اپنے آپ کو بنا کے رکھے کہ میں دوسروں سے اونچا ہوں اور میں دوسروں سے بڑا نظر ہوں اور میرا نام ہو اور میرے چرچے ہو جائے، یہ صفت تو آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے انسان. فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ دار آخرت ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو دنیا میں اونچا نہیں ہونا چاہتے، جو دنیا میں شہرت نہیں چاہتے، جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، جو دنیا میں گناہوں کے ذریعے بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہتے. آخرت ہم ان کے لیے رکھتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہوگا. اللہ کے ہاں ان دنیاوی شہرتوں کی، دنیاوی بڑائیوں کی کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، سعد بن سعد ساعدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص گزرا. آپ نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ لوگوں نے کہا رجل من اشراف الناس، یہ معزز لوگوں میں دنیا میں اس کا اونچا مقام. من اشراف الناس، یہ اشرافیہ میں دنیا میں اس کا اونچا مقام. کتنا؟ واللہ حری ان خطب ایون کا، اگر یہ کہیں بھی نکاح کا پیغام بھیج دے کوئی اسے ٹھکرائے گا. اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش رد نہیں کی، اس کے بڑے واسطے، بڑی پہنچ ہے، اور اگر یہ کوئی بات کرنے لگے دنیا اس کی بات خاموشی سے غور سے متوجہ ہو جاتے ہیں حضرت صاحب کیا ہے. اس کا اتنا بڑا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. اتنے میں ایک اور شخص، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ لوگوں نے کہا من فقراء الناس، یہ غریب مسلمان ہے، فقیر ہے، اس کے بعد نہ دنیا ہے، نہ کوئی شہرت ہے، نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ نمود و نمائش ہے. دنیا میں اس کی حیثیت تو اتنا ہے، اگر یہ کہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجے کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار ہے. ان شفا اللہ یشفع، اگر کہیں کوئی سفارش کرے کوئی اس کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار. اس کے کوئی واسطے نہیں، کوئی پہنچ نہیں. وَإِنْ قَالَ اللہ یُسْتَمَعْ، اگر کوئی بات کریں گے تو اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتے،
کوئی اس کو توجہ دیتا ہی نہیں اس کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شخصوں کے متعلق لوگوں کی رائے آپ نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. یہ دوسرا شخص جو ہے اگر پہلے شخص جتنے آدمیوں سے یہ زمین بھر جائے، پہلا شخص جو گزرا تھا جسے تم نے کہا یہ بڑا آدمی ہے، اس کی بات ٹھکراتا کوئی نہیں، اس کی بڑی پہنچ ہے، اگر اس جیسے بندوں سے یہ پوری زمین بھر جائے، یہ دوسرا شخص ان سب سے بھاری ہے جس کے متعلق تمہاری رائے ہے یہ غریب ہے، اس کی سنتا کوئی نہیں، اس کی طرف دیکھتا کوئی نہیں، اس کی طرف دھیان کسی کا نہیں ہوتا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اکٹھے ہوئے، دنیا کے سرمایہ دار، دنیا کے بڑے تاجر، دنیا کے نامور اکٹھے ہو جائیں، یہ شخص ان سب سے بہتر ہے اللہ کے ہم. اللہ تو ہے چیزوں کو دیکھتا ہے. اب دو معیار آپ کے سامنے آ گئے، دو معیار، ایک طرف دنیا کی بڑائی ہے، دوسری طرف آخرت کے درجات ہیں. دو قسم کی دوڑ دھوپ ہے، دو تجارتیں چل رہی ہیں دنیا میں. کوئی دنیا کا تاجر ہے، کوئی آخرت کا سوداگر ہے. دونوں کا انجام اللہ نے بتایا. فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ان کا دل لگا ہو، اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کبھی چھپے کبھی ظاہر خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے. دوسری طرف ایسی تجارت ہے جو آخرت سے غافل کرتی ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال دنیا کی تجارت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یاد رکھنا، جو دنیا کی تجارت میں اتنا مگن ہو گیا، دنیا کی بڑائی میں اتنا مست ہو گیا، اسے آخرت بھول گئی، وہ آدمی خسارے میں چلا. ایک اور جگہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں لوگوں یقینی بات کی ہے کہ اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو آخرت کے دن، قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. اصل خسارے والے لوگ. ساری باتیں انہی دو تجارتوں، دو دوڑ دھوپ کے آس پاس گزر رہی. فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، اصل خسارے والے وہ ہیں. اسی لیے جو اہل ایمان ہوتے ان کے سامنے یہ دو تجارتیں آ گئی. ایک ایسی تجارت لن تبور جس میں گھاٹا نہیں ہے، جو آخرت کی تجارت ہے، اور دوسری تجارت جس میں آخرت کا گھاٹا ہے. دنیا چاہے آدھی بن جائے لیکن آخرت کا گھاٹا ہے. یہ دو قسم کی تجارتیں سامنے آ گئی. اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت، بیع،
خرید و فروخت نہیں غافل کرتی. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز کی پابندی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے. انہیں دنیا کی تجارت، کاروبار، لین دین یہ غافل نہیں کرتا. یہ اہل ایمان کا شعر ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان تھا کہ وہ دنیا کی تجارت کر رہا ہے جب وہ آخرت کی تجارت کر رہا ہے. ایک طرف دکانداری کا ٹائم ہے، دوسری طرف حی علی الصلاۃ کی ندا آ گئی. ایک طرف دنیا کی تجارت کی ریل پیل ہے، دوسری طرف آخرت کی تجارت اور آخرت کمانے کی ندا لگ گئی. اب کیا کریں؟ ایمانداروں کا جواب کیسا؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ایماندار وہ ہے کہ جنہیں دنیا کی تجارت اللہ کی یاد سے، نماز کی پابندی سے غافل نہیں کرتی. وہ اس لیے نماز سے نہیں رک جاتے کہ جی اب تو دکانداری کا ٹائم ہے، اب تو دکانداری عروج پہ ہے، اب اگر دکان بند کرتے ہیں، اب اگر کاروبار ٹھپ کرتے ہیں تو روزی میں کمی آ جائے گی، روزی کم ہو جائے گی، سیل کم ہو جائے گی. ہائے ہائے، اگر اللہ پہ توکل ہوتا، اگر انسان اپنے آپ کو اپنا رازق نہ سمجھتا، اگر وہ رازق اللہ کو سمجھتا تو کبھی بھی ایسا نہیں. دو تجارتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک آخرت کی، ایک دنیا کی. آپ دنیا کے تاجر بنتے ہیں یا جنت کے؟ ایک طرف دنیا اپنے طرف بلا رہی ہے، دوسری طرف اللہ کا آرڈر آ گئی ہے حی علی الصلاۃ. اب ہر بندہ اپنے ایمان سے پوچھے کہ وہ قرآن کی کون سی آیت اس پہ بیٹھا رہی ہے. کیا وہ آیت جس میں اللہ نے کہا ایمان والو اگر تم دنیا کمانے میں اتنا مست ہو گئے کہ تمہیں اللہ یاد نہ رہا، نماز تمہاری رہ گئی، تم خسارے میں چلے گئے، کیا یہ آیت بیٹھا دیا اس پہ؟ یا وہ آیت جس میں ہے کہ ایماندار ہوتے ہیں جنہیں دنیا کی تجارت، کاروبار، دکانداری اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی. ہم پہ کون سی آیت بیٹھا رہی ہے؟ اور پھر اس کے نتیجے میں ہر بندہ سوچ لے کہ اس کا انجام. بات یقین کی ہے، بات توکل کی ہے. اللہ پہ ہمیں یقین ہے، توکل نہیں. ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے خود نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے واہ مبارک ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات آسان کر دیتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا جو شخص اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے نماز کے اوقات میں اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، دکان بند کر دیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کے کام خود ملتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے نکلنے کے راستے بناتا ہے. اور اس کے برعکس جو کاروبار میں اتنا کھپ گیا کہ اس کی نماز ہی رہ گئی، اس کے مسائل الٹا بڑھتے چلے جائیں گے بعد اللہ کا.
ہم میں سے ہر بندہ یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتا کسی کے دل کو چوٹ نہ لگائے. کیوں؟ یہ اللہ کی بات ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے, یہ قرآن اور حدیث کا کمال ہے. یہ باتیں دل کو چوٹ لگا, لیکن پھر کیا بچا ہے؟ پھر کیوں ہم جمعہ پڑھ کے وہیں رکھ کے چلے جاتے ہیں؟ ہم کس ذوق میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جی بڑھاپے میں کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اسی خیال میں ہم کریں. ہر جمعہ یہ باتیں تو ہمارے دل کو لگتی ہیں, نفع نقصان ہمارے سامنے آتا ہے, لیکن اس کے باوجود تب سے بچ کوئی نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ شیطان دھوکے باز کھڑا ہے. اللہ کہتا ہے خیال کرنا بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ رکھے. ہم سوچتے ہیں جی کر لیں گے. قبرستان بھرے پڑے ہیں اور نوجوانوں سے جنہوں نے بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی. قبرستان بھرے پڑے ہیں اور لوگوں سے جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی لیکن انہوں نے کل نہیں کی. کیوں ہم غفلت کا شکار؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. یقیناً اللہ کا مقرر کرتا وقت جب آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. کیا ہمارے سامنے ابھی انہی ایک دو ہفتوں میں نہیں سامنے آیا کیسے اچانک ہم بات ہوئی؟ ہمارے پہلی صف کے نمازی جمعہ پڑھنے والے باقاعدگی سے کیا اچانک وہ نہیں چلے گئے؟ کیا انہیں پتا تھا کہ یہ آج کا جمعہ ان کی زندگی میں نہیں ہے؟ لوگ کہتے جی میں نے شام کو تو دیکھا تھا اور صبح اٹھے. ایک ساتھی بتا رہا تھا میں صبح نماز پڑھاتے تھے, وہ ان کو گھر سے بلانے گیا کہ آج نماز کے لیے کیوں نہیں آیا عثمان مسجد میں. وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ تو اپنا سفر پورا کر چکے ہیں. ان کے تو جو نماز ان کو ملے تھے وہ اختتام کو پہنچے. ہم کس خیال میں کریں؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. انسان صحیح سلامت بیٹھا ہوتا ہے چل چلا. کیا ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ گناہ کر لے گا اس کے بعد اللہ اسے اتنا وقت دے دے گا کہ وہ توبہ کر لے گا, اس کے بعد اللہ اس کی روح قبض کرے گا, اس سے پہلے اس کی جان نہیں نکل سکتی؟ کیا ہم میں سے ہے کسی کو کرتا؟ کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ جی میں جب عمرہ کر کے آؤں گا نا وہاں سے میں توبہ کر کے آؤں پھر تو بس میں صاف ہو جاؤں؟ یہ ابھی جوانی کے دن ہے, بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا, نمازی بن جاؤں گا. یہ گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ جب یہ گارنٹی نہیں, ایک پل کی خبر نہیں ہے, بندہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوتا ہے, اچانک اسی لمحے اٹیک ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. اور اگر کسی کی موت بے نمازی کی حالت میں آ گئی, اچانک آ سکتی ہے, انتہائی خطرہ آ سکتی ہے. کسی کی موت بے نمازی کی حالت میں آ گئی, گناہ کرتے کرتے پکڑا گیا, رات کو اس کی تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں, انٹرنیٹ پہ لگا رہتا ہے, سوچے کہ وہ لمحہ آخری نہ ہو, وہ یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کر لوں گا. ہو سکتا ہے اسی لمحے فرشتہ آ جائے, اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی وہ موت کیسی ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پہ مرے گا.
نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے اللہ کی فرما برداری میں اس کی روزانہ بڑی شاندار ہو، اور اگر گناہ میں تھا اور بڑھاپے میں اس کی نگاہیں تھی، بڑا دور دیکھ رہا تھا، اچانک فرشتہ آیا لے کے چلا گیا، گناہ کی زندگی بسر کر رہا تھا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ سوچے کیا ہوگا، یہ موت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ زنا کر رہا ہو اور اس حالت میں مومن ہو، کوئی بندہ شراب پی رہا ہو اور اس حالت میں مومن ہو، کوئی بندہ چوری کر رہا ہو اور اس حالت میں مومن ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی پر ہم قیاس کریں، کوئی بندہ زنا کے اسباب پہ لگا ہوا ہے، رات کو گندگی دیکھ رہا ہے اور وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے، شراب خوری میں مست ہوتا ہے، چوری میں ملوث ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اوپر منڈلاتا رہتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل گیا، اوپر منڈلا رہا ہے۔ اب سوچے اگر اسی حالت میں موت آ گئی، وہ موت کس حالت میں؟ دیر کس بات کی ہم لگا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی موت ایمان پہ آئے، نمازی ہونے کی حالت میں آئے اور اللہ کی فرما برداری میں آئے، تو پھر اس کا واحد حل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر خطبے میں آپ یہ سنتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور خیال کرنا کہ کہیں تمہاری موت اس حالت میں نہ آ جائے کہ تم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہو، اللہ کی فرما برداری میں رہو ہر وقت، تاکہ تمہاری موت اگر اچانک بھی آئے تو اس وقت بھی تم اللہ کی یاد میں اللہ کی فرما برداری میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو سمجھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غفلتیں دور فرمائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک ساتھی نے ترجیح دی ہے ابھی کہ ابھی نماز کے بعد ان کی والدہ محترمہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، تو تمام ساتھی اس جنازے میں شریک ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔